حیثیت ہے شٹاپ کال دے رہے اس کو کون کوئی کسی بریگیڈیئر سے تعلق بنائے گا کوئی کسی جرنیل سے تعلق بنائے گا. السلام علیکم ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اور ملک کے عدالتوں کے اوپر جو دباؤ ہے اور جس طرح اسلام آباد کے ججز کی شکایات آئی ہے، کمپلینٹس آئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے اس وقت ضرورت ہے کہ وکلاء برادری ایک منظم طور پر اٹھے اور اپنی جوڈیشری کے ساتھ وہ اپنا اتحاد اور اپنا یکجہتی کا مظاہرہ کرے. یہ ہمارا جرگہ ہے. ڈیٹیل باتیں تو میں اجے صاحب کو چھوڑوں گا، وہ زیادہ باتیں کریں گے تاکہ ایکسپلین کریں، لیکن صرف یہ بات اس وقت اگر آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی تنظیمیں ہیں، آپ کی جو ہے نا یہاں بھی پالیٹکس ہے، وہ پالیٹکس آپ اپنا کرتے رہے، لیکن ایک چیز پہ تو آپ کا اتفاق ہے کہ جتنی بھی یہاں جو لائر آرگنائزیشن ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے. جس طرح عوام کے مینڈیٹ کو، یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یعنی فارم 45 میں ایک رزلٹ ہے اور 47 میں دوسرا. عوام نے کسی ایک کو ووٹ دیا ہے اور اسمبلی میں کوئی اور نمائندہ بیٹھا ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے؟ یعنی ایک آدمی وہ منتخب ہی نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے. وہ کس مطلب اس کے پاس کوئی مورلٹی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے، ان کی اپنی ضمیر بھی اس کو آواز نہیں دیتی. اور اس کی بنیاد پہ پھر مجھے بتائیں کہ پھر لوگ کیوں الیکشن لڑے، پھر لوگ کیوں عوام کے پاس جائیں؟ بس ان لوگوں کے پاس جائیں گے، کوئی کسی بریگیڈیئر سے تعلق بنائے گا، کوئی کسی جرنیل سے تعلق بنائے گا، اس سے ریکویسٹ کریں گے میں نہیں بن جائیں گے. آپ میں سے بھی لوگ بن سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی تعلقات ہو تو آپ بھی بن سکتے ہیں. کیا یہ اس وقت آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ اس وقت تو عملاً آئین معطل ہو چکا ہے. عملاً اس ملک میں قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلک ہے. اس وقت عملاً یہ ملک پوری دنیا میں جگنسائی بنی ہوئی ہے کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے. ہمارے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، طریقے صاحب کے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں. 9 مئی کا ایک جھوٹا بیان کر کے میڈیا پہ چلایا گیا، کیمپین چلایا گیا. ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا، اسمبلی میں بھی ہم نے کہا یہ بات کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور زیادہ یہ کریں کہ تمام صوبوں کے چیف جسٹس اس میں نمائندے بنائیں. انصاف کا تقاضا ہے، وہ تعین کرے، وہ دیکھیں، انکوائر کرے کہ اگر کون رسپانسبل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نقوی رسپانسبل ہے اور آپ کا اے جی پی رسپانسبل ہے اس کا. جب تحریک جو لاہور سے نہیں اٹھتی اس تحریک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تحریک اٹھے گی یہاں سے. یا تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چلو ہم معافی چاہتا ہوں میں اگر کوئی میرے الفاظ غلط ہو، کہ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے، ایس ایچ او سارے فیصلے کریں گے. صوبہ آپ کا صوبہ، میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں تھوڑا ریزنیبلی چیزیں نسبتاً کوئی قانون کا تھوڑا بہت احترام ہوتا ہے، کوئی کلچر کا بھی حصہ ہے. یہاں تو عملاً پولیس اسٹیٹ ہے، یہاں تو عملاً پولیس اسٹیٹ ہے. یہاں تو ایک ایس ایچ او کی وہ حیثیت ہوتی ہے کہ ہمارے صوبے میں ڈی آئی جی اور آئی جی پی کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے. شٹ اپ کال دے رہے اس کو کون ہوتا ہے آئی جی پی؟ کیا حیثیت ہے ایک آئی جی پی کی؟ ایک سرکاری ملازم ہے. آپ کی اس وقت لائر کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تقسیم ہو، اگر آپ ڈیوائیڈڈ ہو، اگر آپ کی بھائی ڈیوائیڈڈ بھی کرے، الیکشن بھی کرے، سب کچھ کرے، آپ یاد رکھیں یہ ملک سروائیو نہیں کرے گا. ہماری صوبے میں جو حال ہے اور ہمارے پنجاب، سندھ میں اور خاص کر بلوچستان میں لوگ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں. میں سلام کرتا ہوں، میں اس بات پہ بڑی مجھے خوشی ہے کہ تحریک انصاف وحدت کی علامت ہے، اور اس لیے وحدت کی علامت ہے کہ ہم نے محمود جگزئی صاحب کو سپورٹ کیا. پنجاب سے اس کو پہلی دفعہ 100 ووٹ ملے ہیں کہ ایک وحدت کی علامت ہے، یہ وحدت کی علامت ہے. تو میں اس لیے آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے. اگر آپ لوگ نہیں نکلے تو یہ ملک تاریخ کی طرف جا رہا ہے. بھائی قانون آئین میں
तमाम इदारों के अपने पैरामीटर्स हैं। फौज अपने पैरामीटर जो सी है उस कॉन्स्टिट्यूशन में जाए। हम एक मजबूत फौज देखना चाहते हैं, हम फौज की रिस्पेक्ट करते हैं, पर फौज हमसे, हम कोई फौज इस मुल्क का फौज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जो किरदार है अपने किरदार से मुताबिक रहे। अदलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में किरदार है, पैरामीटर्स उसमें रहे। और जो पार्लियामेंट है, हम चाहते हैं जो इस हमारी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मेन मैनिफेस्टो है 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती। सेकंड, सिविल सुप्रीमेसी। तीसरी, एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट। चौथी, हम चाहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो गया, रूल ऑफ लॉ। ये हमारी बुनियादी नुकात है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने आज हमारे जरिए को मंजूर करना है। इस तहरीक में इस वक्त आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है यहाँ पंजाब में, और जो हमारे वर्कर के साथ हो रहा है, हम कानून और आइन के मुताबिक जो हमारे कानूनी इंशाल्लाह केसेस हम उसका सामना करेंगे। लेकिन हम एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि इस जबर का, इस तशद्दुद का मुकाबला करेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। हम मुतालिबा करते हैं, इमरान को रिहा करो। हम मुतालिबा करते हैं कि इमरान खान को, उसकी लीडरशिप को, और जितनी PTI की पॉलिटिकल वर्कर्स हैं यहाँ जेलों में, उसको रिहा किया जाए। उनके खिलाफ जो झूठी मुकदमात बनाए गए हैं उस मुकदमात का खात्मा हो। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कि ये तहरीक हमने जो शुरू की है कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, ये हमारा पहला आगाज़ है। और मुझे उम्मीद है कि लाहौर से इस तहरीक का आगाज़ हमने किया है। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब बर्पा करेगी। थैंक यू। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। असद कैसर का इंतहाई जज्बाती अंदाज और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि IG जो है वो सूबे का मालिक नहीं होता। पंजाब में अगर आप देखें, जो पंजाब का एक SHO है वो हमारे सूबे यानी कि KPK के मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि KPK के अंदर एक IG के बराबर है। चूँकि यहाँ पर IG जो है पूरे सूबे का ख़ुद को मालिक समझता है। ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, वो इस रियासत को अपनी जागीर समझ बैठा है। क्या मुल्क इस तरह चलेगा? मुल्क में आइन और कानून की नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। ये क्या बात हुई कि जो भी जिसकी अच्छी दुआ सलाम है तो वो इलेक्शन जीत जाता है, जिसकी दुआ सलाम नहीं है और वो जीता हुआ इलेक्शन हार जाता है। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।